بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين۔ پھر جب موسیٰ ہماری واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو بس گھڑا ہوا جادو ہے اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں سے ایسی باتیں کبھی نہیں سنی۔ اللہ کے نبیوں پر ایمان نہ لانے والوں کی ان کے گمان میں محکم دلیل کہ جو باپ دادا نہیں کرتے تھے وہ بات ٹھیک بھی نہیں۔ ہم نے باپ دادا جو اتنے سمجھدار تھے ہمارے باپ دادا، ایسی باتیں جو موسیٰ کر رہے ہیں اور جو ہارون کر رہے ہیں ان دونوں والی باتیں ہم نے اپنے باپ داداؤں سے نہیں سنی۔ اور موسیٰ نے کہا میرا پروردگار اسے جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا اے درباریوں، اب فرعون کی ذرا علمی گفتگو سنیے گا۔ فرعون تیز تھا، اس نے اندھادھند مخالفت نہیں کی، بڑے سافٹ انداز میں گویا کہ ان کو اپنی عوام کو اور اپنے درباریوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کہنے لگا۔ اور فرعون نے کہا اے درباریوں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی معبود کو نہیں جانتا۔ ابھی تک جو ہم جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں اور ہم اس کو کب سے فالو کرتے آ رہے ہیں کہ میں ہی معبود ہوں۔ اب یہ جو نیا معبود کہہ رہا ہے کہ آسمانوں میں کوئی اور معبود بھی رہتا ہے، ہم چیک کر لیتے ہیں، اگر کوئی ایسا معبود نکل آیا تو پھر ہم دیکھیں گے کیا کرنا، لیکن اگر نکلا ہی کوئی نہ۔ اور حضرت موسیٰ کے اللہ کو معبود کو چیک کرنے کے لیے فرعون نے اپنے حامان کو حکم دیا، حامان کے جو بہت بڑا ایک سیاستدان اور بہت سمجھدار آدمی تھا اور سارے انجینئرز بھی اس کے تابع تھے، تو فرعون نے اس سے کہا کہ ایک اونچی سی جگہ بنا دو تاکہ میں ذرا اوپر جاؤں آسمان کی طرف، چڑھ کر اس بلڈنگ پر کوئی برج کوئی ایسا بنا دو تاکہ میں چیک کروں کہ یہ جو موسیٰ بتا رہا ہے کہ معبود میرا جو ہے وہ بہت اونچا ہے، اس سے بات چیت کر کے آؤں اور پھر نیچے آ کے مثلاً میں تمہیں بتاؤں کہ وہ معبود ہے یا موسیٰ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو بڑے سافٹ انداز میں کوئی اس نے ریئیکٹ نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے سائنسدان جو ہیں وہ سائنسدان کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، سیاستدان جو جتنا اپنے اندر برداشت رکھتا ہے مکر کرنے کے لیے اتنا اچھا آج کل کی سیاست کا وہ سیاستدان ہوتا ہے، غصے میں نہیں آتا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ جو صفات ہے خداوند عالم نے بھی بیان کی، برداشت کرنا، تحمل کرنا، یہ انبیاء کی صفت ہے۔ حلیم اللہ کی صفت ہے، اللہ جلدی غصے میں نہیں آتا، کیونکہ یہ خدا انسانوں کا خالق، اسے پتہ ہے یہ صفت جس میں ہوگی وہ انسانوں کو جذب کر سکتا ہے۔ لیکن ایسا کرنے والی کی نیت کیا؟ ایک دفعہ ہے مکر کے طور پر لوگوں کے سامنے بہت مسکراتا ہے، برداشت کرتا ہے، کوئی بات نہیں، پبلک ہے، پبلک کو بات کرنے کا حق ہے، لیکن جب جاتا ہے تو پھر غصے میں کہتا ہے کہ یہ جو جلسے میں میرے خلاف بولا تھا اس کی ایسی کی تیسی پھیر دو۔ اپنے پالتو گنڈوں سے کہتا ہے کہ جا کے ان کی ایسی کی تیسی کر دو، اس پر کیس کروا دو، اس پہ ہیروئن کا کیس کروا دو، اس پہ نشے کا، ناجائز اسلحے کا کیس کروا دو، جو آج کل ہوتا ہے۔ لیکن جو خدا کا نمائندہ ہوتا ہے وہ حقیقتاً برداشت کرتا ہے، اور جب خدا اسے مکمل اقتدار بھی دے دیتا ہے، رسول اللہ فتح مکہ کے موقع پر جتنا چاہیں بدلہ لے سکتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے بھی کہتے ہیں کوئی بدلہ نہیں لے گا، اور سب سے زیادہ تو خود رسول اللہ کی ذات پہ ظلم ہوا ہے، کہتے ہیں کہ جاؤ تمہیں آزاد کر دو۔ لیکن ایک مکار جب اقتدار میں آ جاتا ہے چکر دے کر اپنی
خوش اخلاقی کا، تو پھر آپ وہ آج کل پوسٹیں پڑھ رہے ہوں گے، الیکشنوں کا زمانہ ہے، وہ آ رہی ہے، اس میں سے ایک پوسٹ آج کل جو وائرل ہوئی ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ جو امیروں کا اور سیٹھوں کا غریبوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہو گیا اور لہجہ ہو گیا ہے، اس کی ایکسپائری ڈیٹ 25 جولائی ہے۔ اس کے بعد شاہی کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور، اس کے بعد یہ کہیں ہوں گے، اور جو ہار جائیں گے وہ ووٹ نہ دینے کی وجہ سے غریبوں پہ غصے ہوں گے، اور جو جیت جائیں گے وہ اپنی اقتدار کی مستی کی وجہ سے غریبوں کو بھول جائیں گے۔ غریب اسی کو یاد رہتے ہیں جو خدا کی خاطر غریبوں کے پاس آیا ہو اور وہ خدا کا نمائندہ ہو۔ دنیا دار بندہ کبھی غریبوں کا ساتھی نہیں ہوتا، صرف فراڈ لگاتا ہے اپنا فائدہ لینے کے۔ جو کہتے ہیں کہ دین اور سیاست کا تعلق نہیں ہے، یہ آدھا قرآن سیاست ہے، آپ کو پتہ ہے؟ یہ سیاست کا جو گندا مطلب ہے نا، چلاکی اور مکاری اور فلان، وہ اس معنی میں سیاست نہیں ہے، لیکن اسلام سیاست رکھتا ہے۔ سیاست یعنی معاشرے کے بارے میں آپ کا پلان کہ انسانوں کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، یہ اصل میں سیاست ہے۔ سیاست یعنی پلاننگ، انسانوں کو کہاں لے کر جانا۔ سب سے بڑا سیاستدان خدا خود ہے، اس نے کہا ہے کہ انسانوں کو کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے نمائندے آ کر اسی طرح معاشرے کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سیاست ہے۔ مکاروں نے اغوا کر لیا، اور جو بیچارے ہیں جو دین کی روح کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ تو ساری پلیدی ہے، مکاری ہے، لہذا یہ دین سے کوئی الگ چیز کا نام ہے۔ اور فرعون نے کہا اے درباریوں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی معبود کو نہیں جانتا، اے حامان میرے لیے گارے کو آگ لگا کر پھر میرے لیے ایک اینٹ بنا دے اور پھر ایک اونچا محل بنا دے تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ میرا تو خیال ہے کہ موسیٰ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بڑے آرام سے انہوں نے کہا، کوئی صریح مخالفت نہیں کی، کہا میرا خیال یہ ہے، پھر ہم چیک کر لیں گے تو کنفرم ہو جائے گا، ابھی میرا گمان یہ ہے کہ موسیٰ جھوٹا ہے۔ چنانچہ فرعون اور اس کے لشکر نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور یہ خیال کیا کہ وہ ہماری طرف پلٹائے نہیں جائیں گے، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو، جو بھی خدا کے نمائندے کی مخالفت کرتا ہے اس کی بیس کیا ہوتی ہے؟ اسے حساب کتاب پر ایمان نہیں ہوتی۔ فرعون اور اس کے لشکر بیس کیا تھی خرابیوں کی؟ انہیں یہ تھا ہی نہیں کہ ہمارا کوئی حساب کتاب ہوگا، ہم نے جو کچھ کیا ہماری مرضی ہے۔ تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو گرفت میں لے لیا اور انہیں دریا میں پھینک دیا، پھر پس دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ اور ہم نے انہیں، اب یہاں پہ قرآن لفظ یوز کیا ہے ائمہ، امام کی جمع ہے ائمہ، اور ہم نے انہیں ایسے امام بنایا، رہنما بنایا جو آگ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ بس امام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ امام جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور جنت کی طرف بلاتے ہیں، اور ایک وہ لیڈرز اور وہ امام کے جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ اور ہم نے انہیں ایسے رہنما بنایا، امام بنایا جو آتش کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، اور قیامت کے دن یہ کبھی ہوں گے۔ کبھی یعنی ناپسندیدہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔